وہ سمجھتے تھے نبی ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس نبی کو اس کا کوئی علیحدہ خزانہ ہونا چاہیے، اس کا کوئی اسپیشل خزانہ ہونا چاہیے، او تکون لہ جنت، یا اس کا کوئی اسپیشل کوئی باغ ہونا چاہیے، یہ وہاں سے کھائے، اس کا رہن سہن ہم سے مختلف ہو۔ یہ ان کے لیے ایک حیران کن بات تھی کہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اس نبی کو انہی میں سے بھیجا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس نبی کو آپ کو بھی بھیجا، دیگر انبیاء کو بھی بھیجا، ایک مقصد دے کر، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر امت میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں نبی اور رسول کو بھیجا ہے، مقصد ایک ہے، ایک مشن ہے، ایک منہج ہے، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو اپنا خالق و مالک اور الہ سمجھو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو۔ یہاں پہ یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ بات تو ہمیں سمجھ ہے کہ ہر لحاظ سے اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنی ہے، نماز بھی اس اللہ کے لیے، روزہ بھی اس اللہ کے لیے، نذر و نیاز بھی اس اللہ کے لیے، ہر عبادت کی قسم، جو بھی عبادت جس کو عبادت کہا جاتا ہے، اس کا حق صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ اور جب انبیاء کا یہ مشن ہے ان اجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو، طاغوت ہر اس کو کہا جائے گا اللہ کو چھوڑ کر جو بھی رستہ اختیار کیا جائے وہ طاغوت کا راستہ ہے، اس میں غیر اللہ کی عبادت کی جائے وہ بھی طاغوت کا راستہ ہے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر اور نیاز دی جائے وہ بھی طاغوت کا راستہ ہے، اپنا سجدہ اپنی جبین کو کسی اور کے آگے جھکایا جائے وہ بھی طاغوت کا راستہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی قبر کے آگے جھکیں گے وہ بھی طاغوت کا راستہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی بت کی پرستش کریں گے وہ بھی طاغوت کا راستہ ہے۔ صرف عبادت کا حق ایک ذات کا ہے جسے اللہ رب العالمین کہا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس وحی کا مقصد بھی بتایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے قبل جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں ایک ہی وحی ان کی طرف کی ہے۔ وہ وحی کیا کی ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، وحی کیا کی؟ نوحی الیہ انہ لا الہ الا، وہ خالق و مالک کہتا ہے کہ عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، نذر و نیاز دینی ہے، اس ذات کے لیے، ان تمام کاموں کے لیے ایک ہی ذات مختص ہے، لا الہ الا، جس ذات کو اللہ رب العالمین کہا جاتا ہے یہ خود رب العالمین فرماتے ہیں، فاعبدونی، لہذا میری عبادت کرو، مجھے خالق سمجھو، مجھے مالک سمجھو، اور میری طرف ہی آؤ، اور میرا رستہ چھوڑ کر کسی اور طرف نہ جانا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا دوسرا مقصد کتاب اللہ کی تعلیم دینا، اور یہ کتاب اللہ کی تعلیم کیسی تعلیم؟ جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آج سے کوئی تقریباً کم و بیش 4000 سال قبل جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی،
آپ نے بھی اور آپ کے بیٹے نے بھی آپ کا ہاتھ بٹایا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ کی بنیادیں بلند کی، رب سے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے ہماری اس محنت کو جو ہم نے تیرے گھر کی تعمیر کے لیے کی ہے اس کو قبول فرما لے. اور ساتھ اور بھی دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے ہمارے رب، حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، وَبَعِثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اس مکہ کے علاقہ میں، اس حجاز کے علاقہ میں ایک ایسا نبی بھیج، ایسا رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کو کتاب کی تعلیم دے، اور وہ کتاب جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی صورت میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے، اس کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، ان کو گناہوں سے، شرک سے، گمراہیوں سے پاک کرے. یہ 4 مقاصد ہیں جو آپ نے سورہ آل عمران کی آیت میں بھی سنے اور سورہ بقرہ کی آیت میں بھی، وہی مقاصد جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کر کے لیے کہ اس بستی کے لیے ایک ایسا نبی اور رسول ہونا چاہیے. اور اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کو بعینی ہی وہی مقاصد اور وہی آبجیکٹیوز دے کے بھیجا جس کا سوال سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. اور آپ نے تلاوت قرآن، قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تعلیم دینا، اور پھر قرآن سکھانا، حکمت سکھانا، اس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 23 سال کے دورانیے میں یہی تعلیم دی. اور قرآن کریم میرے بھائیوں اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ آپ کی اس بعثت کا تیسرا مقصد یہی حکمت اور دانائی کی تعلیم تھا. آپ سب سے پہلے جہاں پہ آپ نے اعلان نبوت کیا ہے وہ مکہ کا علاقہ تھا. وہ لوگ کیسے لوگ تھے؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ رب العالمین نے ان امیوں میں رسول بھیجا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا. اور کام کیا تھا؟ جہاں پہ آپ نے ان کو تلاوت آیات کرنی تھی، قرآن سنانا تھا، قرآن کی تعلیم دینی تھی، ساتھ حکمت و دانائی کی تعلیم دینی تھی، اور رشد و کمال، رشد کا، ہدایت کا وہ کمال درجہ وہ سکھانا تھا. ان کو تقویٰ کا وہ درجہ وہ پہچان کروانا تھا کہ یہ ہدایت اور رشد کے ایسے رستے پہ چل جائیں کہ جب یہ ہدایت کے رستے پہ چلیں تو ان کو نیکی اور بدی میں از خود امتیاز ہو اور سیدھے نیکی پہ چلتے ہوئے جنت کے حقدار بن جائیں. یہ حکمت کی تعلیم تھی کہ آپ ان کو ایسی ہدایت سکھائیں، ہدایت اس انداز سے سکھائیں
ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وضاحت اور تبیین، جس طرح کہ میرے بھائیوں کئی مفسرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حکمت سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ جہاں پہ میرے بھائیوں ایک بات آپ نے تلاوت آیات تو سن لی، آپ نے کر کے سنائی، تلاوت قرآن کی تعلیم بھی دی، ساتھ حکمت کی تعلیم دی، ہدایت کا، رشد کا وہ کمال درجہ بھی سکھایا، اور مفسرین کے دوسرے قول کے مطابق آپ نے احادیث کی تعلیم بھی دی، کیونکہ قرآن کے سب سے پہلے مفسر، سب سے پہلے تفسیر کرنے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ اور سنن دارمی میں حدیث ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں ان جبریل ينزل علیہ بالسنہ کما ينزل علیہ بالقرآن، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنت بھی اسی طرح نازل کرتے تھے جس طرح کے قرآن نازل کیا کرتے تھے۔ اور ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہمارا اس بات پہ عقیدہ ہے، قرآن کی اس آیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ اپنی خواہش سے کبھی کوئی بات کی تعبیر نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحى، آپ جس بات کی طرف بھی رہنمائی کرتے ہیں، جس راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، اور جو بھی آپ وضاحت کرتے ہیں، قرآن کے جس معانی کی تبیین اور تفسیر کرتے ہیں، وہ در حقیقت اللہ کی طرف سے وہ بھی وحی الہی ہی ہوا کرتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں، جس علاقے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبی بن کے آئے، آپ کو جہاں پر قرآن کریم کی آیات کی تلاوت، قرآن کو سکھانا، حکمت کی ترغیب دینا اور تعلیم دینا، وہیں پہ ساتھ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو تو بالعموم اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالخصوص اللہ رب العالمین نے مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت دے کے بھیجا، مبشر بھی تھے، نیک لوگوں کو، نیکی کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دینے والے تھے، اور برائی اختیار کرنے والوں کو، غلط رستہ انتخاب کرنے والوں کو، بھٹکنے والوں کو، انبیاء کو جھٹلانے والوں کو انذار بھی دے کے بھیجا، منذر بنا کے بھیجا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا، تاکہ اس غلط رستے سے، غلط نتیجے سے ڈرائیں، متنبہ کریں، وارن کریں، تاکہ امت غلط رستے پہ چل کر کہیں گمراہی ایسی نہ اختیار کر لے کہ سیدھی جہنم میں چلی جائے۔ اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالخصوص اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم نے آپ کو شاہد بھی بنایا ہے، آپ کو پچھلی امتوں پہ، شریعتوں پہ گواہ بنایا ہے، مبشر بنایا ہے، بعینی ہی وہی مقصد جو دیگر انبیاء کی رسالت اور بعثت کا مقصد تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبشر بنایا ہے، خوشخبری دے کر بھیجا ہے، یہ میسج دے کر بھیجا ہے کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے، انبیاء کی اطاعت کرے، ایمان لا کر ان کی اطاعت کرتا ہے، سیدھے رستے پہ چلتا ہے، ان کے لیے آپ کو مبشر بنایا ہے، جنت کی خوشخبری دے۔ اور وہ شخص جو انبیاء کے آنے کے باوجود، انبیاء کے اعلان نبوت کے باوجود ان کو نبی تسلیم نہیں کرتا، ہدایت کا رستہ اختیار نہیں کرتا، یا اگر ایمان لے بھی آیا ہے بدعملی کا شکار ہے، ہم نے آپ کو اے نبی منذر بھی بنا کے بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، تاکہ آپ جہنم کے عذاب سے ڈرائیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے صحابہ کرام کو یہ کہا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے انتم تقحمون فی النار، تم لوگ، تمہاری یہ کیفیت ہے کہ تم جہنم کی آگ میں چھلانگے مارنے کی کوشش کرتے ہو۔ حالانکہ لوگ مومن تو تھے، ایمان لائے تھے، عملی کوتاہی ہو گئی، عمل کے اعتبار سے اگر کوئی کوتاہی بھی ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس عمل کو ہلکا نہیں لیا۔ ہمارے سامنے لوگ بے نماز بھی ہیں، بے روز بھی ہوتے ہیں، زکوٰۃ چور بھی ہوتے ہیں، سود خور بھی ہوتے ہیں، کوئی شخص اپنی اصلاح کروانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، نہ قابل اصلاح سمجھتا ہے۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ جہنم کی آگ میں کودتے ہو، چھلانگے مارتے ہو، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، اور میں تمہارے دامن پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے سے کھینچتا ہوں۔ لیکن کئی بدبخت ایسے ہیں، اس طرح کے بھی شامل ہوتے ہیں کہ پھر بھی اپنا دامن چھڑوا کر پھر جہنم میں کود جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج دیکھیے کہیں ہمارا یہ حال تو نہیں ہو رہا۔ قرآن موجود، حدیث مصطفیٰ موجود، شریعت محمدی موجود، سارا کچھ ہونے کے باوجود اگر عمل میں کوتاہی موجود ہے، میرے بھائیوں، بدقسمتی سے ہم اسی حدیث کی زد میں آ کر کہیں جہنم میں چھلانگے تو نہیں مار رہے۔ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اپنی اسیسمنٹ کرنی چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی چاہیے۔ اور جب تک ہم اپنی اصلاح کو اس غرض سے اور اس پیرائے میں اور اس اینگل سے نہیں دیکھیں گے، میرے بھائیوں، ہم کبھی بھی سیرت مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کی بعثت کا مقصد خوشخبری، ڈرانے والا، یہ دونوں آپ کی رسالت اور بعثت کے مقصد ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ایک بڑا مقصد لوگوں کو متقی بنانا، لوگوں کو تقوی والا بنانا، لوگوں کو گناہوں سے بچنے والا بنانا، پرہیزگار بنانا، نیکی کی رغبت دلانا، برائی سے نفرت دلانا، نیکی کے قریب کرنا۔ جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو کون سی ہیزیٹیشن اور ہچکچاہٹ باقی رہ گئی ہے کہ ہم عمل کی طرف نہیں آتے، جہاں پہ کوتاہی سب سے بڑی اس امت سے ہو رہی ہے۔ سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں اپنی قوم کو مخاطب ہو کر، یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، رب کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تمہارا۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور اتقوا اللہ کا میسج حضرت نوح نے بھی دیا ہے، حضرت ہود نے بھی دیا ہے، حضرت صالح نے بھی دیا ہے، اور حضرت شعیب نے بھی دیا ہے۔ یہ انبیاء کا تذکرہ جن جن کا قرآن میں موجود ہے، اس حوالے سے قرآن میں سارے کے ساتھ الفاظ موجود ہیں کہ تمام انبیاء نے یہی میسج اور پیغام دیا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ میسج اور پیغام تمام انبیاء نے اپنی امت کے لوگوں کو دیا ہے۔
اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے جہاں پہ قرآن کی تعلیم ہمیں پیش کی، آپ نے تو اپنی حدیث مصطفیٰ سے بھی ہمیں یہی میسج دیا ہے۔ فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہے مومن بندے تو ہے، جس کیفیت میں بھی ہے اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جہاں کہیں بھی ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، مارکیٹ میں ہو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہو، اولاد کے ساتھ ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، کسی جگہ پہ ہو، ریکریشنل پلیس پہ ہو، کسی ٹور پہ ہو، ملک میں ہو، باہر ہو، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، ہمیشہ اللہ کا ڈر تمہارے دل میں رہنا چاہیے۔ یہ میرے محترم بھائیوں، حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے مقصد۔ سوچئے کہ ہماری جو خوف کی کیفیت ہے وہ کیسی ہے۔ اللہ رب العالمین جو کین آبزرور ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھید کو جانتا ہے، جو لطیف و خبیر ذات ہے، اس باریک بینی سے خبر رکھنے والا ہے کہ ہماری عقل دنگ رہ جائے، جو مشاہداتی قوت اللہ کے پاس ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس خالق سے نہیں ڈرتے۔ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ لکھا ہو خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، فوری طور پہ متنبہ ہو جاتے ہیں۔ وہ خالق و مالک جس نے ہمارے لیے یہ آبزرور بھی بٹھائے ہیں اور ہمارے کاتبین بھی بٹھائے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان ایک منہ سے ایک لفظ ایسا نہیں نکالتا جو فرشتے لکھتے نہ ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس رب سے ہمارے اندر کتنا ڈر آیا ہے، یہی تقوی اور للہیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرنے کے لیے آئے تھے۔ 6 باتیں آج ہم نے کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد، 6 باتیں کی۔ انشاءاللہ یہیں سے اگلا جمعہ بعثت کے مقاصد کے حوالے سے اگلی گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت، پیار اور اطاعت کا جذبہ بھی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آپ کی ناموس کی تحفظ کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔